علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 مارچ بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلہ رحمی کے فوائد قسط نمبر 2، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ادب المفرد کی قسط نمبر 12 شرح چل رہی ہے۔ تو آج کا حدیث نمبر ہے 54۔ حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 54 جنہوں کہتے ہو۔ باب فضلی صلۃ الرحم، صلہ رحمی کی فضیلت کا بیان۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن الاعلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، کل میں نے آف کیمرہ اس کی شرح کر دی تھی۔ کیمرے کے بعد جب میں درس ختم ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ پاک بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی قرابتن، میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، اصلہم، میں ان سے بڑی صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعون، اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں۔ میں جوڑ پیدا کرتا ہوں اور وہ جوڑتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لین دین میں، سارے معاملات میں۔ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، مگر وہ جواب میں برائی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، اچھائی کا جواب بھی اچھائی سے نہیں دیتے۔ اس وقت یقین کیجیے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کسی سے اچھا کریں اور وہ جواب میں اچھا الٹا برائی کرے۔ چلو بھائی کچھ بھی نہ کر ظالم، پر وہ تو اچھائی کا جواب برائی سے دے رہا ہے۔ تو وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ مجھ سے بڑی جہالتیں کرتے ہیں۔ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ، مگر میں بردباری کا ثبوت دے رہا ہوں، میں بڑا برداشت کرتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ میں ان پر جہالت سے کام، وہ مجھ سے بڑی جہالت کرتے ہیں۔ قال، تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَإِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو سن، كَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، تیری بات صحیح ہے، تو یاد رکھ پھر تو راکھ کو گرم کر کے نا، راکھ ان کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ وہ بڑا کچھ کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں سمجھے۔ وہ آتا ہے نا کہ یہ برائیاں تو فرمایا تو راکھ گرم کر کے ان کو کھلا رہا ہے اور تیری اچھائی ان کے منہ میں راکھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب تک تم یہ اپنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گو، تحمل سے کام لوگے، تو وَلَا يَزَاكُمْ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم ہمت اور بردباری صبر سے کام لوگے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک تو نقصان ان کا ہوا جی، اور دوسرا اللہ کی مدد اس کو مل گئی، صبر کرنے والے کو۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، یہ آج کل زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر پڑھی رضی اللہ، اس مسئلے کو تو کہتے ہیں نا گڑ بن لے بھائی، گل پلے بن لے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ میں اور آپ حضور کی ان باتوں کو پلے باندھ لیں اور زندگی کا نصب العین بنا لیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جہالت ہر گھر میں ہے، جہالت ہر گھر میں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ، جہالت تو ہے،
کیونکہ علم ہر گھر میں پہنچا ابھی تک بھی پورا نہیں پہنچا، تھوڑا تھوڑا پہنچا نماز روزے کا، پوری حضور کی تعلیمات گھر گھر ابھی پہنچی، اس کے لیے محنت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ سے میں نے بڑا کہا تھا کہ چلو اب عشاء وقتی گھر والوں کو لے آیا کرو، اوپر سپیکر لگا ہوا ہے، با پردہ سسٹم ہے، آپ نہیں لاتے، بھائی چلو بیچاریوں کو جمعے میں ہی لے آؤ کہ جمعے کا بیان سن لے، پر آپ میں سے کسی نے بھی اس پر عمل ایک نے بھی نہیں کیا۔ تو نہ تو آپ اپنی اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کو علم آئے، اور نہ گھر والوں میں چاہتے ہیں، تو پھر علم آئے گا کہاں سے؟ علم کی کوئی بارش نہیں برستی جناب، انہی ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے، جو ذرائع آپ اختیار نہیں کرتے۔ آج سے چند سال پہلے میرے ایک قریبی رشتہ دار، ان کا یہاں کاموں کی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گاڑی چلاتے ہیں نا، ڈرائیور ہے، اب ان سے ہمارا کوئی جھگڑا چل رہا ہے سال سے، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کا چل رہا ہے، وہ بھی بیچارے کے پیدا ہونے سے میرا ہی ہم عمر ہے، بہرحال وہ ایک اختلاف ہے، پارٹیشن ہے ہماری۔ اس نے مجھے فون کیا اور میں حیران رہ گیا، ابھی اس نے کیسے کر دیا؟ کہنے لگا یار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے پولیس والے، تو کچھ کرو۔ میں نے وہاں 2-4 ساتھیوں کو فون کیا، انہوں نے سارا معاملہ ختم کروا دیا، اور وہ پھر میرے گھر میں آ گیا۔ اب جب وہ آیا تو اس کے وہ چونکہ کپڑے سارے خراب تھے، تو میں نے اس کو اپنے کپڑے دیے، میں نے کہا یہ آپ پہن لے اور اپنے کپڑے اتروا دو، میں تمہارے دھلوا دیتا ہوں گھر سے۔ اب وہ تو بیٹھک میں تھا نا، پردے میں، میں سب سے پردہ کرواتا ہوں اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے سکے ماموں سے بھی پردہ کرواتا ہوں، تو وہ پردے میں تھا، اس کو میرے مزاج کا پتہ تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کپڑے دھو دو، ہمارا رشتہ دار ہے، مہمان ہے، اس نے اٹھا کے وہ مارے، کہا اس کو تم نے گھر میں بلایا کیسے؟ اور میری والدہ صاحبہ بھی ساتھ ہوگی۔ اب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں ممی کے بھی، آہستہ بولو، وہ سن لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو گھر بٹھا کر کڑوی کسیلی باتیں سنانا، یہ بھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر آ گیا ہے، او یہ دشمن ہے، یہ ہے، داخل کیسے ہوا؟ بہرحال جی میری بیگم نے پکا جواب، وہ بھی ملوانی ہے، اس نے کہا میرے اوپر تیرے سوا کسی کے کپڑے دھونے فرض ہے، چلو جی کام ہی ختم ہو گیا۔ اس نے جواب دے دیا، پھر جناب میں خود رات کو اٹھ کے وہ کپڑے دھوئے اپنے ہاتھوں سے سارے، اور صبح اس کو کہا بھی استری کرو گی یا میں خود کروں؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں کر دیا، میں نے پتہ لگ گیا ابھی تو ہٹنا نہیں۔ تو یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے کہ کسی دشمن کو سینے سے لگا لینا، یا برائی اچھائی کے بدلے میں جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ سنیں۔ اب آپ کو حدیث سمجھ آ جائے گی، عقبہ بن عامر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ جو اچھائی کرے تو اچھائی کریں، وہ بلائے تو بلائیں، وہ خوشیوں میں آئے تو ہم آئیں، یہ تو ادلا بدلی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ پر اصل کیا ہے؟ صلہ رحمی، اس کی 3 شکیں ہیں۔ عقبہ بن عامر کو حضور نے نصیحت فرمائی کہ سل من قطعک، بھائی جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ پیدا کر۔ نہیں اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ میں تو پہلے آکھیا ایندے تے نہ کسے پیسے دینے نے، نہ کوئی نعرہ بجنا ہے، نہ کسے سبحان اللہ کہنی ہے، لوگ کہتے ہیں خشک مسئلہ ہے، پر میں کہتا ہوں اس میں پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں جی، سل من قطعک، یار جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، سارے بولو اندر بات اتر جائے، اسے جوڑ۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو بھی عطا کر، تیرے کام نہیں آیا تو اس کے کام ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ بولو جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ یہ 3 شکیں ہیں جی، وہ توڑے ہم جوڑے، وہ ظلم کرے ہم معاف کرے، وہ کام نہ آئے تو ہم۔ پر اس میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے کام آئے اور وہ آپ کو بزدل سمجھنا شروع کر دے تو پھر دوری کر لو تھوڑی سی، پر دل صاف کر لو۔ بولو دل۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ کمینہ بندہ تمہاری شرافت کو کمزوری سمجھے گا، وہ ڈر گیا جی، ڈر گیا میری دہشت ہی بڑی ہے یہ جی، اور یہ اس کے کمینے ہونے کی نشانی ہے۔ بولو یہ اس کے کمینے ہونے کی۔ اور سنیے مولا علی فرماتے ہیں کہ شریف بندہ تمہاری شرافت کو سر کا تاج سمجھے گا، وہ کہے گا جی بڑی اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ بڑی نرمی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سن رہے تھے
پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر سنتے جا انسان ہے. پھر ایک جواب حضرت ابو بکر نے بھی دے دیا. بعض لوگوں کی غلطی یہ ہے وہ کہتے ہیں شریفوں کو کچھ کرنا آتا نہیں. الو کے پٹھے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ کرتے نہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ وہ سمجھتے ہیں ان کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں, اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کرنا انہیں پھر ایک مکہ ماریا تو اگلے میں دوجا صاحب ہی نہیں آیا. بھئی شریف نہ کرے تو نہیں کرتا, جو کرے تو پھر کمال کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ صلح حدیبیہ میں جو عروہ بن مسعود ثقفی نا بات کرتے ہوئے وہ حضور کی داڑھی مبارک کو ٹچ کر رہا تھا. اب یہ اس کا ٹاکنگ سٹائل تھا. بعض لوگ گوڈا پھاڑ لیتے نے, بعض ایتھے ہاتھ پھاڑ لیتے نے گل کرنے, بعض موٹے تھے ہاتھ. بس اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سرکار کی داڑھی مبارک کو ٹچ کر رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے یہ بازو پر نا اپنی تلوار کا دستہ مارا اور جھٹکا اس کو نیچے کیا اور فرمایا انسس بذل اللات. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. بڑی سخت گالی دی, خبردار اپنے ناپاک ہاتھ میرے نبی کی پاک ریش تک خبردار اگر لے کے آیا تو ان کو دور رکھ, اور ساتھ وہ گالی دی. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تو نہ سمجھو بھی آتی نہیں, شریف بندہ کچھ نہ کرے تو کچھ کرنا آتا ہے, پر وہ شرافت سے مجبور ہوتا ہے. تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دے دیا. وہ برا کہہ رہا ہے ایک کا جواب دے دیا. اب جب دیا تو حضور سے چل پڑے, کہہ دو نا سبحان اللہ, سرکار چل پڑے. تو حضرت ابوبکر کو اس کی تو کیا تھی, حضور کی پڑ گئی کہ یا رسول اللہ وہ اتنا برا کہتا رہا, آپ سنتے رہے, میں نے جواب دیا تو چل پڑے. فرمایا جب تو چپ تھا تو تیری طرف سے رب کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. اب جب تو خود میدان میں آیا تو فرشتہ ہٹ گیا تو پھر میں بھی چل دیا. بس یہ سودا ہم اپنے رب سے کر لیں, کہہ دو سبحان اللہ, کہ بھائی اللہ کے فرشتے ہی کافی ہیں, ہم بدلہ لے سکتے. لو جی اگلی حدیث, وہ میں نے حدیث نمبر 54 کہا تھا پہلے, تو وہ غلطی سے کہہ گیا, وہ حدیث نمبر 52 تھی. کون سی تھی؟ اب سنا رہا ہوں 53, وہ غلطی ہو گئی, مجھ سے معافی چاہتا ہوں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن ابن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابن سلمة بن عبد الرحمن ان ابا الرداد ليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہتے ہیں کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قال اللہ عز وجل, کہ اللہ خود فرماتا ہے انا الرحمن, کہ میں ہوں رحمان, وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمْ, اور صلہ رحمی میں نے پیدا کی ہے, وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي, جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا, میں جو اس کو توڑے گا میں اس کو اپنے نام سے توڑ دوں گا, کیونکہ اس کو میں نے اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے. فمن وصلها, معافی چاہتا ہوں, واشتققت لها من اسمائی, جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو اپنے نام سے توڑ دوں گا. فمن وصلها وصلته, فرمایا کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا. ومن قطعها بتته, ومن قطعها بتته, اور فرمایا کہ سن لو جو اس کو کاٹے گا میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. بولو میں بھی اس کو. تو بھائی عربی زبان میں مادہ اصلیہ کہتے ہیں بنیادی حروف کو. گویا اللہ تعالیٰ نے رحم رشتہ داری کا نام اپنے نام سے بنایا ہے, اور عربی زبان میں رشتہ داری کے لیے بھی لفظ رحم بنا ہے. بھائی رحمان کے حروف ہے نا, را ہا میم, اور اسی سے نکلا ہے رحیم. بولیے اسی سے کیا نکلا ہے؟ رحمان سے نکلا ہے نا. تو رشتہ داری کو رحم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے دانی میں جو بچہ رہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم. بچے دانی کو کیا کہتے ہیں؟ رحم مادر میں ہے بھائی. تو اسی سے یہ صلہ رحمی نکلی ہے. رشتہ یعنی بچہ بچے دانی میں ہوتا ہے اور سارے رشتے اس سے
جڑ جاتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا میں آیا ہے تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے، بولیے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آگے حدیث سنیے جی، یہ ہے حدیث نمبر 54۔ وہ میں غلط فہمی سے اس کو وہاں کہہ گیا تھا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ عن عثمان بن المغیرہ عن ابی العنبسی قال دخلت علی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الوحد۔ یہ حضرت ابو العنبس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال دخلت علی عبد اللہ بن عمرو، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا، فی الوحد، یہ وحد ایک علاقہ ہے، یعنی اردل لہو بالطائف، طائف میں ایک علاقہ ہے وحد، وہاں ان کا رقبہ تھا۔ تو میں وہاں جب ان سے ملنے گیا عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس، تو فقال اتفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبعہ، کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم، آگے سے عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھے حدیث سنائی کہ نبی کریم نے ہمارے سامنے انگلیاں یوں موڑی، بولو انگلیاں یوں، جیسے جوڑ نہیں ملاتے، انگلیاں کو جوڑ ملا کر حضور نے فرمایا کہ رحم شجنۃ من الرحمن، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رحم، صلہ رحمی رحمان کا حصہ ہے، بولیے رحمان کا حصہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ من یصلہ، جو اس کو جوڑے گا، بولو میں بھی اس کو جوڑوں گا، ومن یقطع، جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو، لہا لسان طلق دلق یوم القیامتی، اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس رشتہ داری کو بڑی چھیری اور فصیح اور بلیغ زبان عطا کی جائے گی، اور رشتہ داری خود بول بول کر رشتہ داروں کے حق میں گواہی دے گی یا ان کے خلاف گواہی۔ تو جوڑنے والوں کے حق میں رشتہ داری بولے گی اور توڑنے والوں کے خلاف۔ الرحیم شجنۃ من الرحمان کا مطلب یہ ہے، شجنا عربی زبان میں درخت کو کہتے ہیں۔ کس درخت کو؟ جس کی شاخ الجھی ہوئی ہو، ایسے پھنسی ہوئی ہو، ایسے حضور نے انگلیاں پھنسائی نا، تو شجنا کہتے ہیں اس درخت کی شاخ کو جو پھنسی ہو۔ الرحیم شجنۃ من الرحمان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاخ دوسری درخت کے شاخ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھنسی ہوتی ہے، ایسے صلہ رحمی بھی رحمان کے لفظ کے ساتھ جڑی اور پھنسی ہوئی ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ پھنس جائے گا۔ تو پھنسنا چاہیے نہیں پھنسنا چاہیے۔ آگے سنیے جی، حدثنا اسماعیل قال حدثنا سلیمان عن معاویہ بن ابی مزرد عن یزید بن رومان عن عروۃ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث آ گئی، الرحیم شجنۃ من اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، رشتہ داری، یہ اللہ کے اثر اور نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ ومن وصلہ وصلہ اللہ، جو اس کو جوڑے گا اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ ہے، بھائی سارے اونچی بولو نا، اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ ہے۔ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو اس کو توڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ توڑ دے گا۔ اب اگلی حدیث اور اگلا باب یہ بڑا کمال کا ہے، باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہو سبحان اللہ۔ یہ باب ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہ کرنے والوں کو تسلی ہے کہ کرتے رہو تم۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی، زور سے پڑھا کرو بھائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، بولو میرا رزق اب ماشاءاللہ رزق بڑھانے کے لیے حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں، رشوتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھو ساری دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے اور بڑے بڑے وظیفے بھی کر رہے ہیں، پر حضور بھی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور یہ جو چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ یہ دونوں دولتیں عطا فرما دے۔ اونچی کہو نا جی سبحان اللہ۔ اگلی حدیث بھی یہی آ رہی ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني ابی عن سعید بن ابی سعید المقبری
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خود سرکار سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اسرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میری آسانی کے ساتھ رزق بڑھ جائے اور عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ کیا کرے جی؟ صلہ رحمی کرے۔ بولو جی، وہ کیا کرے؟ اب اگلی حدیث ہے باب من وصل رحمہ احبہ اہلہ۔ اب یہ اگلا فائدہ آ رہا ہے، باب آ رہا ہے کہ اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو رشتہ داروں میں اللہ تمہاری محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما من اتقى ربہ ووصل رحمہ نسئ فی اجلہ وسرا مالہ واحب اہلہ۔ یہ تین فائدے بیان کر دیے۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نمبر 1، رشتہ داری کا حق ادا کرے، نمبر 2، تو اس کی عمر میں اللہ اضافہ فرما دے گا اور اس کے مال میں اللہ زیادتی فرما دے گا اور اللہ اس کے خاندان والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اور آگے حدیث بھی بالکل یہی آ رہی ہے، میں صرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، رشتہ داری کا حق ادا کرے، حضور نے فرمایا اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے مال میں بھی زیادتی ہوگی اور اس کے خاندان والے بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی اور شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔